نہیں جو بوڑھے ہوئے نا ان کو تو ٹیک لگانے دو، لیکن جو جوان ہوئے نا وہ آگے آ جائے۔ ابھی ہم لوگ وہاں گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ برکینا فاسو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جو بوڑھا ہو وہ ٹیک لگا گئے، اور جو جوان ہو گئے وہ تو آگے بڑھے۔ تو 80 سال کے بوڑھے بھی بیٹھے تھے نا ٹیک لگا کر، وہ آگے آ گئے۔ میں نے پوچھا آپ لوگ کیوں آگے آ گئے؟ تو وہ کہنے لگے ہم بوڑھے نہیں ہیں۔ کتنے سال والے؟ اور ایک بات سناؤں تم بولنے والوں کی سے، کہ تم لوگوں نے سب نے 4 4 مہینے دکھائے۔ ہمارے یہاں ایک یوسف چاچا تھے، یوسف بھائی، ان کی عمر تھی 75 سال۔ انہوں نے دوسری شادی جو کی نے، وہ بہن کی عمر 32 سال، نکاح ہو گیا۔ پھر ایک آدمی آیا، یوسف بھائی میرے کو آپ کو ملنا ہے عصر کی نماز کے بعد۔ تو بولے میرے گھر پہ آ جانا۔ اب وہ جو ملنے والا تھا اس نے گھر پہ آواز لگائی، یوسف چاچا ہے؟ کیا کہا؟ یوسف چاچا ہے؟ گھر سے آواز آئی یہاں کوئی چاچا باچا نہیں رہتا۔ وہ واپس آ گئے۔ پھر یوسف بھائی کو ملے، یوسف بھائی آپ نے مکان بدل دیا؟ بولے نہیں۔ بولے کل میں آیا تھا اور وہی گھر کا ایڈریس جہاں آپ نے دیا تھا، اور میں نے پوچھا یوسف چاچا ہے، تو اندر سے آواز آئی کہ یہاں کوئی چاچا باچا نہیں رہتا ہے۔ یوسف بھائی نے کہا تو نے بھول کر، تیرے کو یوسف چاچا نہیں کہنا تھا، تیرے کو یوسف بھائی کہنا چاہیے۔ بولے آج پھر سے آنا۔ یہ دوسرے دن گئے، بھائی یوسف بھائی رہتے ہیں؟ ہاں 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 آؤ آؤ، چائے پلائی، ٹھنڈا پلایا۔ پھر انہوں نے کارگزار یوسف بھائی کو کہی کہ کیا بات ہے، کل تو میرے کو بھگا دیا اور آج میرا اتنا اکرام کیا۔ یوسف بھائی نے کہا کہ دنیا میں کوئی آدمی اپنے آپ کو بھی اور کوئی عورت اپنے شوہر کو بوڑھا کہنا پسند نہیں کرتی۔ تو انشاءاللہ ہم سب جنت میں جوان ہو کر جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ ارے بولو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ 33 سال کی عمر ہوگی۔ کتنی سال کی عمر ہوگی؟ 33 سال کی عمر، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو بڑھاپا آتا ہے، جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہ دعوت کی مبارک محنت اسی لیے ہے تاکہ اللہ کرے ہر امتی کو اللہ پاک جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ اب اللہ پاک نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ پاک نے ہم انسانوں میں بے شمار ضرورتیں رکھی ہے، اور اللہ پاک نے تمام ضرورتوں کا انتظام کیا ہے۔ بھوک اور کھانے کی ضرورت ہے تو اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی۔ پانی کی ضرورت رکھی ہے تو اللہ پاک نے کتنا بہترین انتظام اللہ نے فرمایا۔ آپ کنویں سے پانی نکالو گے تو بالکل ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا، حالانکہ وہ فریج نہیں ہے، وہ کولڈ سینٹر نہیں ہے،
اور مٹی کے بیچ میں پانی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک اس پانی کو بالکل صاف اور شفاف پلاتا ہے۔ ہوا انسان کی ضرورت کی چیز ہے، تو اللہ پاک نے کیسا ہوا کا انتظام فرما دیا۔ ایسے دوستوں بزرگوں، ہمارے اندر اللہ پاک نے ہدایت کی ضرورت رکھی ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کر آسمانی کتابیں اتاری، دعوت کی مبارک محنت کو اللہ نے چلایا۔ اللہ پاک نے عمومی ایک فضا بنا دی کہ ماشاء لوگ 4 مہینے کے لیے دور و دراز اپنے جان و مال کو لے کر چلتے ہیں، تاکہ ہمارا تمہارا نکلنا بھی آسان ہو جاوے۔ اب یہ ہدایت کی ضرورت جو اللہ نے رکھی ہے، یہ موت سے پہلے ہے، مرنے کے بعد ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے ہدایت بڑی قیمتی نعمت ہے، اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں قبلے کی طرف متوجہ ہو کر اللہ پاک نے اس کو کہا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میرے کو سیدھا راستہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں مانگنا پڑے گا، ایک دن کے اندر کئی مرتبہ مانگنا پڑے گا۔ مثلا فجر کی 4 رکعتیں، ظہر کی 12 رکعتیں، 12 اور 4 16 ہوئی، عصر کی 8 رکعتیں، 16 اور 8 24 ہوئی، مغرب کی 7 رکعتیں، 24 اور 7 31 ہوئی، اور عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، 31 اور 17 48 ہوئی۔ یہ تو فرض اور واجب اور سنت۔ اس کے علاوہ اوابین کی نماز، اشراق کی نماز، تہجد کی نماز، چاش کی نماز، صلاۃ التوبہ کی نماز، صلاۃ التسبیح کی نماز، صلاۃ الاستسقاء کی نماز، بارش کے مانگنے کی، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ پاک اہمیت بتلاتے ہیں، اے انسان تیری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دنیا مانگی، اے اللہ تو میرے کو ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، ایک ہی مرتبہ۔ اور اللہ پاک نے ایسی بڑی حکومت عطا فرما دی کہ آج تک قیامت تک ایسی حکومت نہ کسی کو ملی ہے نہ ملے گی۔ کیسی حکومت تھی؟ ہوا پر ان کی حکومت تھی، جنات پر حکومت تھی۔ ان کا جو فلائٹ تھا، فلائٹ جس میں 6 لاکھ سیٹیں تھیں، آج بہت بڑا جمبو جیٹ بھی ہے لیکن 600 آدمی سے زیادہ کو لے کے نہیں اڑتا۔ آج کا فلائٹ پیٹرول سے چلتا ہے، وہ ہواؤں کے ذریعے سے چلتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کہا، اے اللہ تو میرے کو ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملی ہو۔ اللہ پاک نے وہ حکومت عطا فرمائی۔ لیکن ہدایت اتنی ضرورت کی چیز ہے کہ بغیر ہدایت کے اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اس کو ایک دن میں 50 مرتبہ باوضو قبلے کی طرف نماز کی حالت میں قیام کے وقت کے اندر اللہ پاک نے اس کو سکھلایا، اے میرے بندے تیری ضرورت کی چیز ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب اللہ پاک اس کو ہدایت دے دیتے، جب آدمی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں 8-10 جگہ ایسی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اللہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک تو والذین جاہدوا فینا فرمایا
جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرے گا، قربانی دے گا، اللہ پاک اس کو ہدایت دے گا۔ دوسرا اللہ پاک نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو آدمی انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہوگا، اللہ کی طرف آگے بڑھے گا، اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا۔ اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تم کو ہدایت دے گا۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَبَشِّرْ عِبَادِ، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، کس کو؟ جو دھیان اور توجہ کے ساتھ، عمل کرنے کی نیت کے ساتھ دینی مجلس میں باتوں کو سنتے ہیں۔ الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، پھر اچھی طریقے سے اس پر عمل کرتے، اچھی طریقے سے اس پر عمل کرتے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، ایسے لوگوں کو بھی اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ ایسے قرآن پاک کے اندر 10-11 جگہ ہے جہاں اللہ پاک نے ہدایت کو دینے والے اسباب بتلائے ہیں تاکہ بندہ دنیا میں ہدایت کے ساتھ زندگی گزارے۔ جب اللہ پاک ہدایت دے دیں گے، جب اللہ پاک ہدایت دے دیں گے تو پھر ہمارا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے گا، زبان کے بول صحیح ہو جائیں گے، کمائیوں کے نقشے صحیح ہو جائیں گے، خرچ کرنے کی لائنیں صحیح ہو جائے گی، پھر یہ آنکھیں غلط نہیں دیکھے گی۔ یہ آنکھوں کے ذریعے سے، چونکہ اس میں ہدایت ہے تو یہ آنکھوں کے ذریعے سے ایسے اعمال کرے گا جس سے اللہ پاک اس کو ہدایت دے وے، جس سے اللہ پاک اس کو آخرت میں نیکی دے وے، اور جس کی برکت سے اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت بنا دے۔ مثلا ایک آدمی اپنے ماں باپ کو شفقت بھری نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ کسی صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اگر یہ بیٹا اپنے ماں باپ کو ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ سب سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنکھوں کا عمل ہے، یہ آنکھیں بیت اللہ کو دیکھے گی، بیت اللہ کو دیکھنے پر اللہ پاک کی طرف سے 20 رحمتیں اترے گی۔ یہ آنکھیں قرآن پاک کو دیکھے گی، قرآن پاک کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ آنکھیں اللہ کی بنی ہوئی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے گی، اے اللہ تو نے کیسا بغیر ستون کے آسمان کو بنایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا بار بار تم آسمان کو دیکھو گے، ایک ذرہ برابر بھی نقص نظر نہیں آئے گا، بلکہ تمہارے ایمان میں ترقی ہوتی چلی جائے۔ اگر کسی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھول سے آنکھ پڑ گئی، آنکھ اس کو دیکھ لیا، اگر اس نے اسی وقت کے اندر اپنی آنکھوں کو جھکا دیا، اپنی آنکھوں کو نیچی کر لی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے اس عمل کی برکت سے اللہ اس کے ماقبل کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ آنکھوں کا عمل انسانوں کو جنت میں جب لے جائے گا جب آنکھوں میں ہدایت کا نور آئے۔ زبان غلط نہ بولے، یہ زبان میں اگر ہدایت آ گئی تو یہ غیبت نہیں کرے گی، یہ کسی کی برائی نہیں کرے گی، یہ کسی کو تانا تشنی نہیں کرے گی،
یہ زبان کسی کو گالی نہیں دے گی، بلکہ زبان اللہ کو یاد کرے گی، قرآن پاک کی تلاوت کرے گی۔ جب بھی زبان سے کوئی بات نکلے گی تو خیر کی نکلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان میں اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی۔ ایک بزرگ کسی ساتھی کے گھر گئے اور پوچھا، مثلا عبداللہ بھائی ہے؟ تو گھر سے آواز آئی عبداللہ بھائی تو سوئے ہیں، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ دل میں بات آ گئی کہ عصر کی نماز کے بعد تو سونے کا وقت نہیں۔ اپنی زبان سے اتنا کہا، کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ اتنا ہی کہا، لیکن چونکہ زبان پر ہدایت کا نور ہے، فوراً احساس ہوا۔ اگر اللہ پاک قیامت کے دن میرے کو پوچھ لیں گے کہ تو نے ایسا کیوں کہا، میرے پاس تو کوئی جواب نہیں۔ ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے کہ پوری رات کی بیداری ہو سکتا ہے کہ تھکان ہو، پھر اپنے آپ کو کہنے لگے تیرے کو ایسا کہنے کی کیا ضرورت تھی، تو نے یہ جو جملہ نکالا ہے اس کے بدلے میں 1 سال تک تیرے کو روزہ رکھاؤں گا۔ کیوں ایسا کیا؟ ہدایت کا نور زبان پر تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر یوں کہتے تھے، اے زبان تو صحیح سالم چلنا، اگر تو نے کچھ کہہ دیا، اگر تو نے کوئی چیز بول لی تو تو حفاظت میں رہے گی، بدن کی پٹائی ہوگی۔ اور یوں کہتے ہیں کہ پیروں کا پھسلا ہوا تو زمین پر جائے گا، لیکن زبان کا پھسلا ہوا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا۔ آپ کی دوسری جو سوکن تھی اس میں سے ایک سوکن چھوٹے قد کی تھی، تو ان کی زبان سے نکل گیا وہ تو ٹھنگنی ہے، چھوٹے قد کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تیری زبان سے ایسا جملہ نکلا ہے، اگر میٹھے سمندر میں بھی ڈال دے تو میٹھا سمندر بھی کھارا ہو جائے۔ اپنی زبان کی پوری حفاظت کرنا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ کہ آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے یہ بیٹھنے والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ جب ہدایت کا نور مل جاتا ہے تو اس کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہے، اس کی زبان کے بول صحیح ہے، اس کے کمانے کے نقشے صحیح ہے، اس کا لقمہ حرام کا پیٹ میں نہیں جائے گا۔ حرام تو بہت دور کی بات ہے، مشتبہ لقمہ بھی نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ہدایت کا نور نہیں ہے تو پھر آدمی جیسے چاہے ایسی زندگی گزار لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، آپ کئی دن کے بھوکے تھے، غلام کہیں سے کھانا لے کر آیا، آپ نے وہ کھانا کھا لیا۔ پھر غلام کو پوچھا یہ کھانا کہاں سے لے کر آئے؟ اس نے کہا کہ میں ایک خاندان کے پہلے گزرا تھا اور انہوں نے کچھ باتیں مجھ سے پوچھی تھی اور میں نے ان کو جواب میں کہہ دیا، وہ باتیں سچی نکل گئی۔ پہلے تو نجومی اور ایسی باتیں لوگ کیا کرتے تھے۔ بولے آج میں وہاں سے گزرا تو اس کی مزدوری کے عوض میں یہ کھانا انہوں نے میرے کو دیا۔ اب یہ تو جائز نہیں ہے، مشتبہ لقمہ ہے، حرام ہے۔ اب اس لقمہ جو پیٹ میں بھوک کی حالت میں چلا گیا، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نکالنے کے چکر میں ہے، پانی پی رہے ہیں، اس لقمے کو نکال رہے ہیں، پھر پانی پیا، پھر لقمے کو نکالا، اتنی کوشش کی لیکن لقمہ نکال کر رہا اور لقمے کو نکال کر رہے، اور کیا کہا کہ اگر میری جان بھی چلی جائے گی تب بھی میں اس لقمے کو نکالوں گا،
کیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مشتبہ اور حرام مال سے بدن کے جس حصے کی پرورش ہوگی وہ حصہ جہنم کے آگ کے لیے اولا ہے۔ اپنی روزی کو پاک کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ ہمارا جو اپنا کاروبار ہے ہم اس میں ہدایت کے ساتھ چلے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ تو مرد ہے، مرد کہ جن کی کمائی، جن کا خرید و فروخت، جن کی تجارت کا کرنا ان کو اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتا۔ کیا مطلب؟ یہ جب کاروبار کریں گے اس میں ملاوٹ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، سود نہیں کریں گے، سودی کاروبار نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کی یاد، اللہ کا استحضار۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امانت دار اور سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین شہداء کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ تو تجارت کرتا ہے لیکن اس نے سچائی کے ساتھ تجارت کی، اس نے امانت داری کے ساتھ تجارت کی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاجر ہے، تجارت کا کام کرتا ہے لیکن اس کا عمل سچائی کے ساتھ ہے، امانت داری کے ساتھ ہے، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ پاک اس کو قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ جب ہدایت کا نور ہوگا تو یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ اپنے مالک کی خدمت کرے گا، مالک کے یہاں نوکری کرے گا لیکن اس میں ڈنڈی نہیں مارے گا۔ 8 گھنٹے کی تنخواہ لیتا ہے تو 8 گھنٹے پورے کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مزدور امانت داری کے ساتھ مزدوری کرتا ہے اور اپنے خالق کو بھی راضی رکھتا ہے اور اپنے دنیا کے مالک کے کہنے کے مطابق عمل کر لیتا ہے، تو جب شام کے وقت کے اندر اس کے ہاتھ میں مزدوری ہوگی اس حالت کے اندر کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمارا مزدوری کرنے والا بھی مغفرت کے ساتھ گھروں میں لوٹے گا اور ہمارا تجارت والا بھی قیامت کے میدان کے اندر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو جو دین عطا فرمایا ہے یہ 5 لائن کے مجموعے کا نام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جا۔ اور اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک تو ہماری ایمانیات کی لائن صحیح ہو، دوسرا ہماری عبادت کی لائن صحیح ہو، تیسرے ہمارے معاملات کی لائن صحیح ہو، چوتھے ہمارے معاشرت، اپنے بیوی بچے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا یہ ہماری لائن صحیح ہو، اور 5واں یوں فرمایا کہ ہماری اخلاقیات کی لائن صحیح ہو۔ ان 5 کے مجموعے کا نام دین ہے۔ صرف نماز دین نہیں، دین نماز ایک رکن ہے لیکن پورا دین نہیں، زکات یہ پورا دین نہیں، عبادت یہ پورا دین نہیں، بلکہ عبادت کے ساتھ معاملات، معاملات کے ساتھ معاشرت، معاشرت کے ساتھ اخلاقیات اور ایمانیات، یہ 5 کے مجموعے کا نام دین ہے۔ جریر ابن عبداللہ صحابی رسول ہے، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا جاؤ گھوڑا خرید کر کے لاؤ۔ اب 300 روپے کا گھوڑا آپس میں رضامندی کے ساتھ طے ہو گئے، یہ لے کر آ گئے۔ جب آپس میں دینے والا اور لینے والا آپس کی رضامندی سے کوئی بات طے کر لیتا ہے تو شریعت اس کو جائز قرار دیتی،
ناجائز نہیں ہے، لیکن امانت داری کا مسئلہ ہے۔ دیکھا کہ گھوڑا تو بڑا قیمتی ہے، جریر ابن عبداللہ نے اپنے غلام سے کہا کہ گھوڑے کے مالک کو بلا کر لاؤ۔ اب یہ گئے اور وہ مالک کو بلا کر لائے۔ مالک کو پوچھا تم نے گھوڑا بیچا ہے؟ بولے ہاں بیچا ہے۔ کتنے کا بیچا ہے؟ بولے 300 روپے کا، 300 درہم کا۔ اچھا تیرا گھوڑے کی قیمت میں 400 روپے دے دو۔ ہمیشہ آپ دیکھنا، لینے والا کم کرائے گا، دینے والا زیادہ مانگے گا۔ اب یہ الٹا ہو رہا ہے، لینے والا کہتا ہے کہ بجائے 300 کے میں 400 درہم دے دو۔ بیچنے والا کہنے لگا میں نے تو 300 روپے میں دیا ہے، پھر آپ کو جو دینا ہو دے دو۔ پھر جریر ابن عبداللہ نے کہا بھائی تیرے گھوڑے کے میں 500 روپے دے دو۔ بجائے 300 کے خریدا، آپ نے 400 کہے، آپ نے 500 کہے۔ وہ غلام وہ کہنے لگا گھوڑے والا جو دینا وہ دے دو، میں نے تو 300 روپے میں بیچ دیا ہے۔ پھر جریر ابن عبداللہ نے کہا کہ میں تیرے گھوڑے کے 600 روپے دے دوں، میں تیرے گھوڑے کے 700 روپے دے دوں، یہاں تک کہ 800 روپے دیے۔ خریدا تھا 300 روپے میں غلام نے، اور دونوں کی رضامندی سے خریدا، لیکن مارکیٹ ویلیو اس کی 800 روپے تھی۔ تو جریر ابن عبداللہ نے اس کو قبول نہیں کیا اور 800 روپے دیے، وہ لے کر خوش ہو کر چلا گیا۔ غلام نے پوچھا کہ حضرت میں تو اس کو راضی خوشی کر کے 300 روپے میں خرید کر کے لایا تھا، اور شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ بھئی بیچنے والا بائیں اور مشتری یہ دونوں کسی بات سے راضی ہو جاوے تو ان کی خرید و فروخت جائز ہو جاتی، آپ نے اتنے روپے کیوں دیے؟ کہنے لگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دھوکہ نہ دے، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ تم نے دھوکہ نہیں دیا، لیکن مارکیٹ کی ویلیو اس کی 800 روپے تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کو خبر نہیں ہے، وہ تو 300 روپے اپنی ضرورت کی وجہ سے دے رہا ہے، لیکن مارکیٹ کی ویلیو 800 روپے ہے، تاکہ قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو۔ یہ امانت داری ہے، یہ سچائی ہے، اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کی سب میں کھڑا کر دیا جائے۔ یہ ہمارا آپس کا کاروبار، یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ہماری اپنی زندگی بدلنی چاہیے۔ بھائی اب تک جیسا کاروبار کرتے تھے، جھوٹ سے، سود سے، غبن سے، اور ہدایت کے بعد بھی اور دعوت میں قربانی دینے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے تو دوستو بزرگوں، ہماری اپنی ہدایت کا نور کہاں ہے؟ اس دعوت کی مبارک محنت کی قربانی کے ذریعے سے اللہ پاک کا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ہدایت دیتے چلے جائیں گے۔ اب اس کی زندگی میں تقوی آوے، اس کی زندگی میں طہارت آوے، اس کی زندگی میں توکل آوے، اس کا یقین ایک اکیلے اللہ ہی پر ہے، اس کی نگاہ ایک اکیلے اللہ ہی پر چلے، یہ اپنے جیب کا خادم بن کر نہ چلے، اور یہ پیسوں کا غلام بن کر نہ چلے، اس کے اندر یقین بنے، اور یہ اگر مانگے تو ایک اکیلے اللہ ہی سے مانگے، اس کی توجہ دائیں بائیں نہیں ہونی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر تجھے مانگنا ہے ایک اکیلے اللہ ہی سے مانگ۔ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تم مدد کا محتاج ہے ایک اکیلے اللہ ہی سے مدد مانگ۔
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करेंगे, तुझी से मदद मांगते हैं और तुझी से मदद मांगेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला, नमरूद ने आग में डाला, और आग इतनी तेज थी ऊपर कोई परिंदा उड़ नहीं सकता था, जलकर नीचे आ जाता था। और सारी दुनिया कहती है आग इंसानों को जला देगी, सारी दुनिया का यकीन यह है कि आग इंसानों को जला दे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निगाह एक अकेले अल्लाह पर है। बड़े बड़े फरिश्ते आए जिनके जिम्मे पानी की खिदमत है, बारिश के बरसाने की। वो आकर कहने लगे, ए इब्राहिम, अगर तुम कहो तो बारिश को बरसाकर आग को बुझा देवे। हवा का फरिश्ता आया, ए इब्राहिम, तुम कहो तो हवा चलाकर आग को बुझा देवे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निगाह बोलो किस पर थी? अल्लाह पर थी। ये सीखने की जरूरत है। कुरान पाक के वाक़ियात ये हिदायत का नूर है, हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान इंसानों को हिदायत देगी, और हमारी सबसे बड़ी जरूरत की चीज हिदायत है। जब हिदायत का नूर आएगा तो इंसानों की निगाह एक अकेले अल्लाह पर पड़ेगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फरिश्ते को कहा, बड़ी ताकत है, फरिश्ते बड़ी ताकत वाले हैं। भाई ये फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर है, और 2 पर के दरमियान के अंदर मशरिक और मगरिब पूरी समा जाती है। और लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पूरी के पूरी आपके बाजू के एक किनारे पर उठाकर आपने पलटा दी। इतनी बड़ी ताकत वाले फरिश्ते जो रोजाना सूरज को निकालते हैं, जो पूरी दुनिया का निजाम चलाते हैं, वो फरिश्तों की ताकत तो बड़ी ताकत है। लेकिन मुतासिर नहीं हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुतासिर नहीं हुए। क्यों? इनकी निगाह एक अकेले अल्लाह पर है। तो क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? जब फरिश्तों ने कहा, ए इब्राहिम, तुम कहो तो पानी को बरसा दे और तुम कहो तो हवा को चला दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, अगर तुम अल्लाह की हुक्म की ताबे होकर आए हो, अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है, तो अल्लाह का हुक्म पूरा करो। और अगर तुम अपनी तरफ से आए हो, फला हाजत ली, मेरे को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह सब कुछ देखने वाला है। जब अल्लाह पाक ने देखा कि मेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दरमियान के वास्ते को हटा दिया, अब अल्लाह ने भी कोई वास्ता नहीं रखा, डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, उल्ला या नारू कूनी बरतम व सलामुन अला इब्राहिम, आग ठंडी और सलामती वाली हो जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वइदा सअलत फस्अलिल्लाह फइदस्तानत फस्तईन बिल्लाह, अगर तुझे मांगना है एक अकेले अल्लाह से मांग, एक अकेले अल्लाह से अपनी मदद को मांग, अल्लाह तेरी जरूरत पूरी करेगा। और यूं फरमाया, सारी दुनिया के अव्वलीन और आखिरीन, इंसान और जिन्नात, ये सब मिलकर अल्लाह से मांगे और अल्लाह हर एक की जरूरत भी दे, बल्कि जितना मांगा उससे डबल देवे, उसके बावजूद भी अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी नहीं होगी जितनी समंदर में सुई को डाली जाती है और इसके किनारे पर पानी लगता है। समंदर का पानी इतना तो कम हो सकता है, खुदाए पाक की कसम, अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी नहीं होगी। इस दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से हमारी निगाह एक अकेले अल्लाह ही पर पड़नी चाहिए। जो चीज सारी दुनिया कहती है नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह पाक के यहाँ मुमकिन है। सारी दुनिया कहेगी बुढ़ापे में औलाद नहीं मिल सकती, अरे बोलो,
ایک آدمی بوڑھا ہو جاوے 50-60 سال کا، اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی اللہ پاک اپنے قدرت کو بتلاتے ہیں تو اخباروں میں آ جاتا ہے کہ فلاں 70 سال کے بوڑھے کو اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی، 60 سال کی بڑھیا کو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا۔ ساری دنیا کہے گی بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوگی، اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں بتلایا ہم اللہ سے نا امید نہ ہوئے، ہر چیز اللہ سے مانگے۔ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم ہے، ایک کمرے میں حضرت مریم علیہ السلام موجود ہے، حضرت مریم موجود ہے، زکریا علیہ السلام داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ مارکیٹ میں وہ پھل موجود نہیں ہے، بے موسم کے پھل موجود ہے ان کے دسترخوان کے اوپر۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ پورے آنند کے مارکیٹ میں نہیں، پورے گجرات میں نہیں، پورے ہندوستان میں ابھی آم کی سیزن ختم ہو گئی تو گرمی میں شروع ہوگی۔ اے مریم مثلا تیرے دسترخوان کے اوپر آم کہاں سے آئے؟ لیکن حضرت مریم کا یقین اللہ کی ذات پر ہے، فلاں جگہ سے آئے، ایکسپورٹ ہو کر آئے، امپورٹ ہو کر آئے، ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ کے خزانوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو کیا کہا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کے خزانے سے آئے، اور اللہ کا خزانہ تو ایسا لامحدود ہے کہ اس کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ دنیا میں گرمیوں کے دنوں میں آم آئیں گے، لیکن سردی کے دنوں میں آم کا خزانہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ پاک تو بڑے بڑے طاقتوں والے ہیں، اللہ کا خزانہ بھی لامحدود ہے۔ تو کیا کہا؟ حضرت مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کے خزانے سے آئے، اور اللہ کے خزانے میں تندرستی لامحدود ہے، بچے لامحدود ہے، مال لامحدود ہے، سونا چاندی لامحدود ہے، امن و امان لامحدود ہے، چین و سکون لامحدود ہے، اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ پاک بے موسم کے پھل دیتے ہیں، اللہ بے موسم کی اولاد بھی دے گا۔ ساری دنیا کہے گی کہ بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوگی، لیکن زکریا علیہ السلام کی نگاہ ایک اکیلے اللہ پر ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، اب اللہ پاک نے زکریا علیہ السلام کے واقعات کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ یہ قرآن ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، بھئی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بیٹھو 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 بیٹھو، یہ تو اشارہ کرتے کرتے تھک گئے، اور تم سنتے سنتے تھک گئے، تم کو تو دیکھنا ہی ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، زکریا علیہ السلام نے چپکے سے کہا، چپکے سے کہنے کے باوجود بھی اللہ ہماری بات کو سنیں گے، زور سے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ دل دل میں اللہ سے مانگو گے، اللہ ہماری مانگوں کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، ہماری مصلحت کو دیکھتے ہیں، اور اگر ہماری مصلحت میں اللہ کی طرف سے کہ اس کو دینے کے ہے اللہ پاک دے دیتے ہیں، اور اگر نہیں ہے مصلحت تو پھر اللہ پاک اس کو جمع کر لیتے ہیں، کسی اور موقع پر دیتے ہیں۔ اور اگر دنیا میں دینا نہیں ہوتا ہے تو اس دعا کا بدلہ اللہ آخرت میں دیں گے۔ جب بندے کو دعا کا بدلہ آخرت میں ملے گا، اور آخرت تو لامحدود ہے، تو پھر یہ بندہ تمنا کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اور سب کا بدلہ اللہ آخرت میں دے گا۔ یہ تین چیزیں دعاؤں کے لیے بتلائی، اسی وقت میں موقع ہے اور مصلحت ہے، اللہ فوراً دے دیں گے۔ ابھی ابھی دینا مناسب نہیں ہے، بعد میں دے دیں گے۔
اس کے بدلے کوئی اور چیز دے دیں گے، اس کے بدلے کوئی مصیبت کو دور کر دیں گے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ اپنی دعا کو جمع کر لیں گے اور اس کا بدلہ آخرت میں دیں گے۔ جب آخرت میں بدلہ ملے گا تو یہ بندہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، اللہ پاک آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ اس لیے میں اور آپ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، ہمیں اپنے باپ، اپنا بیٹا، اپنے خاندان، اپنی دکان، اپنا کوئی بڑا نہیں، ہمارا نگاہ تو ایک اکیلے اللہ پر ہونی چاہیے اور یقین ہونا چاہیے ضرور اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری کریں گے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا والدہ، جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو نابینا تھے۔ اب ماں کو یقین ہے کہ بینائی دینے والا تو اللہ ہے۔ اب ماں نے دعا کی اللہ سے، کیسی دعا کی ہوگی؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ جو کیفیت ہوتی ہے، اضطرار کی کیفیت ہوتی ہے اور بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ پاک کہتے ہیں ایسی اضطرار کی حالت کی دعا کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں، اللہ ہی ہے، اس کا جواب تو یہ ہے۔ تو ماں کو کتنی بے چینی ہوئی ہوگی کہ میرا بیٹا نابینا ہے، اور اللہ سے کہہ کر، نماز پڑھ کر، دعا مانگ کر، صدقہ خیرات کر کر اللہ سے ایسا دعا کے ذریعے سے اللہ کو منوا لیا کہ اللہ پاک نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دی۔ نابینا تھے، بینا ہو گئے، اور کتنے بڑے امام بنے۔ قرآن پاک کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو بخاری شریف کا درجہ ہے۔ یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو ادعونی استجب لکم، اللہ پاک نے فرمایا مجھ سے مانگو، مانگنے کا حکم ہے اور قبول کرنے کا وعدہ فرمایا۔ یہاں تک کہ جوتے کے تسمے بھی اگر ہمارے ٹوٹ جاوے اور جنت الفردوس بھی مانگنا ہے تو بولو کس سے مانگیں گے؟ صلی اللہ العافیہ، عافیت بھی اللہ سے مانگیں گے۔ یہ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، اگر کوئی تنگی ہے، کسی کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کو دکان کی، مکان کی جو بھی ضرورت ہوگی، ہمارے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا۔ لیکن مانگنے والا تو ہو، دینے والا انتظار میں ہے لیکن کوئی لینے کے لیے نہ آوے۔ اس لیے میں اور آپ اللہ کے راستے میں جانے کے بعد اپنے گھروں میں اپنے مقامی محنت کو کرتے کرتے ہمارا اندر کا یقین یہ بنتا چلا جاوے کہ ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور جب اللہ سے ہم مانگیں گے اللہ پاک ہماری مانگوں کو قبول کریں گے۔ دنیا کے نادان انسانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ کیا ہماری مانگیں پوری کریں گے؟ یہ خود پیشاب کے محتاج ہے، اگر ان کا پیشاب اٹک جاوے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ان کے پیشاب کو کھول نہیں سکتی۔ لیکن اللہ پاک کیسی بڑی طاقت والے ہیں جو دن سے رات کا نظام چلاتے ہیں اور رات سے دن کا نظام چلاتے ہیں، اور انڈے سے مرغی پیدا کرتے ہیں اور مرغی سے انڈا پیدا کرتے ہیں، انڈے سے مرغی کا بچہ اور مرغی کے بچے سے اللہ پاک انڈا پیدا کرتے ہیں۔ ارے بولو کرتے ہیں کہ نہیں؟ پوچھو، کرتے ہیں؟ اب ان کو پوچھو کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی کہ پہلے انڈا پیدا ہوا؟ بولو۔ نہیں، پہلے مرغی آئی کہ پہلے انڈا آیا؟ تو بغیر انڈے کے مرغی کیسے آئی؟ ان کو پوچھو۔ اور اگر تم کہو گے کہ پہلے انڈا آیا تو میں کہوں گا بغیر مرغی کا انڈا کیسے آیا؟
اللہ نے بنایا. سب سے پہلے مرغی اللہ نے بنائی. سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بنایا. سب سے پہلے آسمان کو اللہ نے، آسمان تو ایک ہے لیکن اللہ نے بنایا. ہاتھی کو اللہ نے بنایا بغیر کسی نمونے کے. اللہ نے بنایا گیہوں کے دانے کو. اللہ نے بنایا انسانوں کو. اللہ نے بنایا. اور قرآن پاک میں کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے بہترین شکل کے اندر اور بہترین انداز کے اندر ہم نے انسانوں کو پیدا فرمایا. وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو نہیں دیکھتے. داڑھی کے بال تھوڑے بڑے ہو گئے، سر کے بال اور بڑے ہو گئے، لیکن بھاؤں کے بال چھوٹے ہو گئے. اگر یہ بھاؤں کے بال بھی بڑھ جاتے، داڑھی جتنے ہو جاتے یا سر کے بال جتنے ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ آپ کو یوں اونچا کر کے بالوں کو ہم سب کو دیکھنا پڑے. وہ تو چھپ گئے، بال آ گئے، آپ کو اونچا کرنا پڑے گا. لیکن اللہ اپنی قدرت کو بتلاتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون. ارے ساری دنیا کی چیزیں بھی دیکھے لیکن آدمی اپنی زندگی میں غور کرے. اگر یہ ناک پیچھے اللہ پاک رکھ دیتے تو جب کھانے کا وقت ہوتا تو لقمے میں بدبو آ رہی ہے کہ خوشبو آ رہی ہے، اس کو سنگھانے کے لیے آپ کو لقمہ پیچھے لے جانا پڑتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے منہ کے قریب ناک رکھ دیا کہ جیسے ہی لقمہ آپ نے اٹھایا بھائی اس میں بدبو آ رہی ہے نہیں کھانے، اس پہ خوشبو آ رہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اللہ کا ایک نظام ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اے لوگو تم دیکھتے بھالتے نہیں. تمہاری اپنی زندگی، تم کو جو اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی ہے، یہ جو ہماری آنکھیں یہ جو بار بار یوں ہوتی ہے، اگر تم اپنے طور پر اپنے ہاتھوں سے اس کو کرو گے تو 15 منٹ میں تھک جاؤ گے. لیکن قدرتی آنکھیں جھپک رہی ہے، بار بار بند ہو رہی ہے، کھل رہی ہے، آٹومیٹک ہے. آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا، یہ کھاتا جاتا ہے، یہ باتیں کرتا جاتا ہے، یہ سفر کرتا جاتا ہے اور وہ آٹومیٹک بند ہوتی چلی جا رہی. لیکن تم کو اپنے ہاتھ سے کرنا پڑتا یوں 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 تو آدمی تھک جائے گا 15 منٹ. وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہم نے تم کو دونوں آنکھیں نہیں دی؟ ارے بولو سب کو دیے کہ نہیں؟ زبان نہیں دی، کان نہیں دیے، لیکن آنکھیں تو دی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. یہ زبان اور دونوں ہونٹ اللہ نے دیے کہ نہیں؟ اگر یہ دونوں ہونٹ نہ ملتے، یہ دونوں ہونٹ اگر نہ ملتے تو آدھا پانی پیٹ میں جاتا، آدھا پانی باہر جاتا. آدھا کھانا پیٹ میں جاتا، آدھا باہر جاتا، تو آپ کا خرچہ ڈبل ہو جاتا. اور یہ آٹومیٹک منہ کا دروازہ ہے، جیسے مسجد کا دروازہ، گھر کا دروازہ، یہ آٹومیٹک منہ کا دروازہ ہے. اس کو دھکا مار کر بند کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا ارادہ ہوا تو منہ بند ہو گئے اور آپ نے کہا کہ کھل جا تو فوراً کھل گئے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ پوچھے کو ہے کہ نہیں؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. یہ زبان اللہ نے دی ہے، یہ آنکھوں اللہ نے دی ہے. اگر ایک نس دب جاوے آنکھوں کی، اس کو کلرنگ دکھنا بند ہو جاوے اور سب کے سب اس کو کالا نظر آوے. لیکن ابھی آپ دیکھو گے تو کالا بھی ہے، وائٹ بھی ہے، بلو بھی ہے اور رنگین بھی ہے، ایک ساتھ آپ کو سب نظر آتا ہے. اگر ایک نس دب جاوے تو آپ کو دکھے گا صحیح
لیکن کالا بھی کالا دکھے گا، وائٹ بھی کالا دکھے گا، گرین بھی کالا دکھے گا، بلو بھی کالا دکھے گا۔ یہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت سی نعمتیں تھیں، لیکن اللہ نے یہ 3 نعمتیں علیحدہ کیوں بتلائی؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور 6 گھنٹے کے بعد جب آنکھیں کھولتا ہے، سب سے پہلے ماں کو دیکھے گا، بولے گا نہیں، یہ ماں کو دیکھے گا، اور ماں اس کے دیکھنے کے اشارے کو سمجھ جائے گی کہ میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، تو ماں اس کو سینے سے لگائے گی، اور یہ بیٹا اپنی زبان اور اپنے ہونٹوں کے ذریعے سے ماں کی غذا اور دودھ کو یہ پیے گا۔ ارے سمجھ رہے بات کو؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ پاک نے ہم تمام کو اتنی نعمت عطا فرمائی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ پہلے دن کی تینوں نعمتوں کی ضرورت تھی، آنکھیں، زبان اور ہونٹ۔ یہ ماں کو دیکھ کر ماں سمجھ جائے گی کہ میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، اور ماں اس کو سینے سے لگائے گی، تو یہ ہونٹ اور زبان کے ذریعے سے اب اس کی غذا ملے گی، اور اللہ پاک اس کے ذریعے سے اس کی ضرورت کو پوری کریں گے۔ اللہ پاک کی نعمتیں اتنی بے شمار ہے۔ تو ہماری جو بات چل رہی تھی، آخری بات ختم کرنا ہے، تو زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ جو اللہ بے موسم کے پھل دیتا ہے وہ اللہ بے موسم کی اولاد بھی دے گا۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ بچوں کے ملنے کی اور اولاد کے پیدا ہونے کی موسم جوانی ہے، بڑھاپے میں اولاد نہیں ملتی۔ لیکن زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم کے دسترخوان کے اوپر بے موسم کے پھل ہے، اور جب پوچھا اے مریم یہ کہاں سے آئے، انا لکی ھذا، قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کے خزانے سے آئے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں اور اللہ سے کہنے لگے اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں تو کمزور ہو گئی، میرے بال تو سفید ہو گئے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اس کے باوجود بھی میں تجھ سے نا امید نہیں۔ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے لیکن مجھ سے امید لگا کر بیٹھے ہیں اور مجھ سے مانگ رہے ہیں، اور بے موسم کے پھل بھی میں نے کھلائے، اللہ پاک تو بے موسم کے اولاد بھی دیں گے۔ پھر اللہ پاک نے زکریا علیہ السلام کو لڑکا دیا، فرشتوں کے ذریعے سے خوشخبری دی ہم تم کو بیٹا دیں گے، اور اس کا نام یحییٰ بھی اللہ پاک نے رکھا۔ تو میں اور آپ، اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اگر تجھے مانگنا ہے ایک اکیلے اللہ سے مانگ، اگر تو مدد کا محتاج ہے ایک اکیلے اللہ سے مدد مانگ۔ لیکن اللہ پاک کا اصول ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے۔ عبادت کے بعد مدد ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد اللہ کی نصرت ہے۔ اس لیے ہمارا یہ مجمع یہ واپس گھر جا رہا ہے، اللہ پاک اس کے گھر جانے کو قبول فرماوے، لیکن یہ نیت کر کے جاوے کہ جب تک میں گھر رہوں گا میں 4 مہینے کی تیاری کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں، اور جب تک کہ میں گھر رہوں گا ان 5 عملوں کی پابندی کروں گا۔ کریں گے یہ سب کریں گے ماشاءاللہ۔ کیا کیا عمل کریں گے؟ تو پہلا تو ہماری مسجد و جماعت میں ہم سب بیٹھیں گے، فجر کی نماز کے بعد یا جو نماز کے بعد مشورہ ہوگا اس مشورے میں ہم 10-15 منٹ جو بھی ہوگی ہم سب انشاءاللہ پابندی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ کون کون بیٹھے گا؟ ماشاءاللہ۔ دوسرا عمل
مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم. مسجد کی تعلیم اپنے ہمارے بھائی کے ساتھ ہم سمجھ لیں گے، پھر اس کو گھر جا کر یا تو تعلیم نہیں ہو رہی ہے، کتاب نہیں ہوتی، ہم یوں کہتے ہیں گھر جا کر تم سنا دو. اور اگر گھر میں آپ لوگ تعلیم کر لو، جو بھی شکل ہو، آپ کی والدہ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے والد ہے، وہ آپ کو اشارے سے سمجھائیں گے، لیکن گھر اور مسجد کی تعلیم پابندی کے ساتھ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب پابندی کے ساتھ تعلیم میں بیٹھیں گے. تیسرا عمل، روزانہ 2.5 گھنٹے لگائیں گے. 2.5 گھنٹے سے مراد 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ مسجد میں مشورے کے ساتھ ایک ایک گھر کی ملاقات کریں گے اور پورے اعمال کی دعوت دیں گے. ہر گھر کو نمبر وار جائیں گے. ہمارے گھر کا کوئی فرد نہ چھوٹے. گھر کے 5 افراد ہیں، 2 کی ملاقات ہوئی، 3 کی ابھی نہیں ہوئی، تو پھر سے جا کر 3 کی ملاقات کریں گے. اگر ان کے گھر میں ملاقات نہیں ہو رہی، یہ جہاں کاروبار کرتے ہیں، جون سے وقت میں ملیں گے اس وقت میں ان کی ملاقات کریں گے. لیکن جب ملاقات ہوگی، جب میں اور آپ 2.5 گھنٹے فارغ کریں گے، تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 2.5 گھنٹے لگائیں گے. لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا؟ ماشاءاللہ. اور چوتھا عمل، ہفتے کے 2 گشت پابندی کے ساتھ کریں گے. ایک اپنی مسجد کا گشت اور ایک بیرونی، جہاں 8 10 15 20 25 مکان اعمال دعوت اور اعمال نبوت نہیں ہے، وہاں جا کر محنت کر کے نماز کو، تعلیم کو، مشورے کو ہم زندہ کریں گے. وہاں سے جماعتیں نکلیں گے. 2-2.5 مہینے تک اس مقام پر محنت کر کے وہاں لوگوں کو کھڑا کر دیں گے. پھر دوسری جگہ ایسی غیر مانوس بستیاں ہم محنت کر کے 1 سال میں پوری بستی اور پورے علاقے کی غیر مانوس جتنی جگہ ہے ان تمام کو آباد کرنے کی محنت کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ ہفتے میں 2 گز پابندی کے ساتھ کون کرے گا؟ اور 5واں عمل، مہینے کے 3 دن پابندی کے ساتھ ہم سب لگائیں گے. ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا مہینہ 27 دن کا ہے. ہمارا مہینہ کتنے دن کا ہے؟ 27. ہفتے کے تعین کے ساتھ ہمارا پہلا تو پہلا ہفتہ، دوسرا تو دوسرا ہفتہ، اتنا ہفتہ ہمارا متعین کر لو کہ اگر کسی کو اپنی بیٹی کی شادی میں ہم کو بلانا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ سید صاحب تو دوسرے ہفتے میں جائیں گے، تو وہ اپنے بیٹے کی شادی تیسرے ہفتے میں رکھے یا پہلے ہفتے میں رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے ہفتے میں تو سید صاحب 3 دن چلے جائیں گے، ان کا فکس ہے. اور ان کو بلانا ضروری ہے، رشتے دار ہے یا دوست ہے، تو وہ پہلا اور تیسرا ہفتے میں شادی کرے، دوسرے ہفتے میں شادی نہ کرے، کیونکہ یہ تو سید صاحب کا 3 دن فکس ہے. ایسے میں اور آپ ہمارے 3 دن ہفتے کے تعین کے ساتھ طے کر لے کہ انشاءاللہ ہر مہینے میں ہفتے کے تعین کے ساتھ ہمارے 3 دن لگیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ 100% نماز کو زندہ کرنے کی محنت کریں گے. ہماری بستی میں، ہماری بلڈنگ میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ضلع میں کوئی ایسا بے نمازی باقی نہ رہے. محنت کر لو، سب کو اٹھاؤ، سب کو مسجد میں لے آؤ، سب کو اللہ کی طرف دعوت دے دو، سب کو نماز کے فضائل کو بیان کرو. اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی جی، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے. ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے. مفسرین نے اشارتاً لکھا ہے کہ نماز کی برکت سے اللہ روزی میں برکت دے گا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے، جو آدمی 5 نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ 5 انعام دے گا. پہلا انعام یہ ہے اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا.
बरकत से मुराद आपको जिस लाइन की जरूरत है अल्लाह वो तमाम जरूरतें पूरी करेगा। सिर्फ खाना पीना नहीं, मकान की जरूरत है, बच्चों के रिश्तों की जरूरत है, दवा की जरूरत है, तंदुरुस्ती की जरूरत है, जिस लाइन की जरूरत होगी वो तमाम जरूरतों का इंतजाम अल्लाह करेंगे। ये नियत करो कि इंशाल्लाह सुबह शाम तस्बीहात की पाबंदी करेंगे। करोगे? कौन कौन करेगा? रोजाना कुरान पाक की तिलावत करो, कुरान पाक को समझ कर पढ़ो। आप अपने इशारे से जिस तरीके से कुरान पाक को पढ़ते हैं, सीखते हैं, कम से कम रोजाना आधा घंटा कुरान को लेकर बैठो। ऐ अल्लाह मेरी मुकद्दर की जितनी हिदायत है ऐ अल्लाह तू मेरे को अता फरमा। तो पढ़ोगे इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करता है रोजाना कुरान को पकड़ के बैठेंगे और जिस तरीके से भी पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे माशाअल्लाह। रोजाना रोजाना अखलाक बढ़ते, रोजाना उसमें तरक्की करे, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पूरे खानदान के साथ हम अपनी जिंदगी लोगों को नमूना बनावे। हमारे जरिए से लोग हमारी नमाज को, हमारे दीन को, हमारे मजहब को समझे। हम इस तरीके से अपने घर वालों के साथ, अपने महल्ले वालों के साथ, अपने वतन वालों के साथ हम इस तरीके से रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये मजमा नियत करो इंशाअल्लाह हम सब आइंदा 4-4 महीने लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा? अरे खड़े तो हो जाओ, खड़े तो हो जाओ। मैं आपका नाम नहीं लिखूंगा अभी, लेकिन अल्लाह के सामने अपनी मोहताजगी बतला दो कि हम सब 4 महीने की तैयारी करने के लिए घर जा रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सभी नियत करो कि हम सब 4 महीने लगाएंगे, दीन को सीखेंगे, पूरी दुनिया को सिखाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई मजमा तो ऐसा होना चाहिए जैसा आज मजमा हमको मिला है माशाअल्लाह। अल्लाह खूब कबूल फरमावे, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमावे, अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी दिन दुनिया में तरक्कियां से नवाजे। अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ एलानत करने के। यानी हमारे बोलने वाले साथी, इन माजूर जो हमारे भाई लोग हैं उनका माकूल निजाम है तो ठीक है, नहीं है तो आप बैठकर मशवरा कर लो इन लोगों से और कोई माकूल निजाम कर लो। कुछ अंकलेश्वर के साथी माजूर हमारे आए हैं, उनका कोई निजाम नहीं है तो भरूच की लग्जरी में जगह है, किस तरीके से कितने साथी इनसे मिलकर बात कर ले। जो यहाँ से चिल्ला जाने वाले हैं सब पेशेंट
آگے آ جاؤ ماشاءاللہ، تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جائیں گے، آگے دعا کے بعد مسافہ کریں گے انشاءاللہ، بٹھا دیں گے، بٹھا دیں ماشاءاللہ۔ ان کو مطلب یہ جماعت میں نقد جا رہے ہیں ماشاءاللہ، ایک بھائی ماشاءاللہ، کافی جماعت ہاں آ جائے، بہت اچھا ماشاءاللہ، ہو گیا۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا، یسر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیرے احکامات کی پابندی نصیب فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں والی زندگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا بھی ہماری اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا۔ اے اللہ ایمان کا کمال نصیب فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ امت کا درد و غم نصیب فرما۔ اے اللہ امت کی بے دینی کو معاف فرما۔ اے اللہ امت کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ تیری مرضیات کی راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کا کمال نصیب فرما، تیری ذات عالی کا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ نمازوں میں جان پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے دھیان والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس نماز سے بے حیائی اور بری باتوں سے روکے، ایسی نماز سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن نمازوں سے تیری مدد اترتی ہے، ایسی نماز سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نماز میں تیرا دھیان نصیب فرما۔ اے اللہ تمام سنتوں کے ساتھ، اے اللہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے ساتھ، اے اللہ نماز میں، اے اللہ تو ہمیں دیکھے یا ہم تیرے کو دیکھے، ایسی شکل والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسی نماز پڑھتے ہوئے مجھ کو دیکھا ہے۔ ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کرنے والا ہمیں بنا اور ایسی نماز کی کیفیت ہمیں عطا فرما، اور ہم ایسی نماز پڑھ کر اے اللہ اپنے مسائل کو حل کرنا سیکھے، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صبح شام تسبیحات کی پابندی نصیب فرما۔ اے اللہ تیری یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کی توفیق عطا فرما۔
ہر سنت پر عمل کرنے کی نیت عطا فرما، روزانہ تجھ سے مانگنے والا ہمیں بنا، ہر نماز کے بعد بھی مانگے اور روزانہ گھنٹوں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اے اللہ تیرے دربار میں یقین کے ساتھ مانگے۔ اے اللہ ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کا حق ہے، اے اللہ تیرا بھی حق ہے، پیارے نبی کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، اے اللہ جانوروں تک کے حق بتلائے ہیں، ہر ایک کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ ہم کرے اے اللہ تیری رضامندی کے جذبے کے ساتھ کرے اور تجھ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے اور تیری رضامندی والی نیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ جان مال دی ہوئی تیری امانت ہے، تیرے دین کے تقاضے پر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے، چغلی سے، نافرمانی سے، غلط دیکھنے سے، غلط بولنے سے اے اللہ تو ہماری اور پورے مجمع کی اور قیامت تک کی نسلوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں ہر کچے پکے مکان میں تیرے نبی کے لائے ہوئے دین کو داخل فرما، ذریعے بہانے کے طور پر تو ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ باطل اسکیموں کو فیل فرما، باطل آوازوں کو بے اثر فرما، حق کو غلبہ نصیب فرما، حق آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دے، ہر کچے پکے مکان میں تیرے نبی کے لائے ہوئے دین کو داخل فرما دے، ذریعے بہانے کے طور پر ہمارے آج کے جمع ہونے کو قبول فرما، ان ہمارے بھائیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تو نے ان کو بہت سی نعمتیں دی ہے، اے اللہ ایک دو نعمتیں اے اللہ جو ضروری تھی اے اللہ تیری مصلحت ہے، اے اللہ ان کو دیکھ کر ہم بولنے والے اے اللہ سننے والے ان نعمتوں کی قدردانی کرے۔ اے اللہ ہمیں اے اللہ تو شکر گزاری والے بندوں کی فہرست میں داخل فرما۔ اے اللہ ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اے اللہ تو ان کو صبر کرنے والوں کی فہرست میں داخل فرما۔ اے اللہ تو شکر کرنے والے اور صبر کرنے والے دونوں کو اے اللہ آخرت کے اعتبار سے نواز دے۔ اے اللہ ان کی تمام ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما، ان کے قیامت تک کی نسلوں میں حافظ عالم دین کے داعیوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے جذبات کو قبول فرما، اے اللہ ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ سیدھے سادے لوگ اے اللہ ان کی برکت سے پوری دنیا میں تو ان کو ہدایت کے لیے قبول فرما، ان کی برکت سے ہدایت کو عام فرما۔ اے اللہ پیارے نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ اے اللہ تیرے احکامات کو زندہ ہو جاوے ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، ہمارے بھائیوں کے ارادے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے جذبات کو قبول فرما، غیب سے ان کا حل لائی کا انتظام فرما۔ اے اللہ بہت سے بے نکاح ہے، نیک صالح جوڑا نصیب فرما، بہت سے بے اولاد ہے، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے مقروض ہے، ان کے قرضے کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ بہت سے مسجونین ہے، عافیت کے ساتھ ان کی رہائی نصیب فرما۔ بہت سے بیمار ہے، ان کے رشتہ دار خاندان میں اے اللہ بیماری تیری طرف سے نعمت ہے، اے اللہ اس نعمت کو تندرستی کی نعمت میں بدل لے اور تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ مشتمل عطا فرما۔ بہت سو کے اولاد نافرمان ہے، اے اللہ تو ان کو فرما بردار بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا دے۔ اے اللہ اجتماع کو قبول فرما، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما، ان کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، پکانے والوں کو قبول فرما، مال جان لگانے والوں کو قبول فرما، اچھی نگاہ سے دیکھنے والے کو قبول فرما۔ اے اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرما، اے اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے سفر حضر کو قبول فرما۔ اے اللہ زندگی کے آخری سانس تک اے اللہ دعوت کے ہر تقاضے پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص اور رضامندی نصیب فرما۔ اے اللہ مشورے کے ساتھ چلنے کی، اے اللہ تیری رضامندی کو حاصل کرنے کی اور اپنے جان و مال کو ہر تقاضے پر لگانے کے لیے اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ خصوصاً اس علاقے کو
اور عموماً پوری دنیا کے انسانوں کو اپنے دین کے ہر تقاضے پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما، ہونے والے ہمارے گودرا کے مشورے کو قبول فرما، عالمگیر ہدایت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ پوری دنیا، اے اللہ باطل بہت دبنگی ساتھ، اے اللہ پوری دنیا میں باطل اس وقت کے اندر زوروں پر ہے، اے اللہ حق کی محنت کمزور، ہم نے حق کی محنت نہیں کی، ورنہ تیرا تو وعدہ ہے جاء الحق وزهق الباطل، اے اللہ ہم تمام کو حق کی محنت کے ساتھ کھڑا فرما دے اور دنیا کے باطل کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ایسے ضدی اور ناپاک انسان جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، ایسے ناپاک انسانوں سے اپنی زمین کو پاک فرما لے اور ماں بقیہ کے لیے ہدایت فراہم فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جس کے جو تمنائیں ہیں، اے اللہ ہر ایک کی تمنا کو پوری فرما۔ بہت سو نے کہا لکھا، اے اللہ کہہ نہ سکے لیکن ان کے دلوں میں ارمان ہے، اے اللہ ان تمام کی چاہیے ضروریات کو پوری فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے اپنے کرم سے عطا فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہے، ہم بھی تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں خیر نصیب فرما، اور جن شرور سے آپ نے پناہ چاہیے ہم بھی تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔